چل رہی ہیں۔ آج جو حدیث ہے اس میں آمین کے حوالے سے بحث کی گئی ہے اور اس کے دلائل اور روایات کو جمع کرنے کی کچھ کوشش کی ہے، اگرچہ کہ ساری روایات جو مروی ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے چند کا انشاءاللہ ذکر کریں گے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ حدیث ہے وعنہ قال، عنہ سے مراد پچھلی حدیث کے ہی راوی ہوتے ہیں، اور پچھلی جو گزشتہ درس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ تو یہ حدیث بھی وعنہ قال یعنی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ام القرآن یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے، رفع صوتہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آواز بلند کرتے یا بلند آواز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے وقال، اور کہتے آمین آمین۔ رواہ الدارقطنی وحسنہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا۔ والحاکم، اور اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ولی ابی داود والترمذی من حدیث وائل بن حجر نحوہ، امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، مگر کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح کی روایت ابو داود اور ترمذی میں جو موجود ہے وہ دوسرے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دو صحابیوں سے ہمیں ملتا ہے، باقی کبھی میں ذکر کروں گا، آگے ہے وہ بھی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تکمیل کرتے یعنی کہ مکمل کرتے والضالین کے بعد، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آمین کہتے، اور یہ آمین بلا تخصیص ہے۔ بلا تخصیص سے مراد کہ جس کو مقتدی سنتے ہوں وہ اس سے مراد ہے، اس کے اندر آہستہ، اونچی، بہت زیادہ اونچی ایسی کوئی چیز مینشن نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل جو صحابہ نے بیان کیا ہے وہ صرف اس سے متعلق ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ ختم کرتے اور پھر آمین کہتے۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے ایک روایت ذکر کی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کو روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اس کو طاقت دیتی ہے، اس کو تقویت دیتی۔ اس میں بلند آواز سے آمین کہنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، ہاں آواز کتنی ہونی چاہیے اس میں اختلاف ضرور ہے۔ آمین کہنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی فقہ کا کوئی اختلاف نہیں، مسئلہ سمجھ لیں، لیکن آواز کتنی ہو اس میں اختلاف ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو علماء ہیں، مقتدر حلقہ ہے، ان کے جو معتقدین ہیں، وہ آمین اونچا نہیں کہتے، اور وہ اونچا اتنا چلے گئے کہ آواز ان کو خود کو بھی نہیں سنتی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب نہیں، ان کا مذہب آمین ہلکی کہنے کا ہے۔ میں نے ذکر کیا کیا کہ آمین کہنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اس بات میں ہے کہ آمین کہتے ہوئے آواز کتنی بلند ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو سنیں آمین، اگر میں اس طرح کہوں تو مجھے تو سن گئی، یا مجھے سن گئی۔ دوسرا آمین، تھوڑا سا آواز بلند، یہ میرے مائک ہے اس لیے ذرا زیادہ آئی۔ اب اس کے اندر ہم نے اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھے بغیر جھگڑا کر لیا، اور جھگڑے کی نوعیت کیا ہو گئی کہ اس طرح والے آمین کہنے سے ہی گئے، بالکل خاموشی، اپنے آپ کو بھی نہ سنائے، اور دوسری طرف والے آمین اس طرح کہی کہ سویا ہوا آدمی بھی ڈر جائے۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں، ان دونوں کو قریب لائیں، قربت لائیں، آپس کا جھگڑا ختم کریں۔ آمین کی آواز تھوڑی سی یہ نکال لیں، تھوڑی سی یہ کم کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور ہم جھگڑا کیوں نہ ختم کریں بطور مسلمان، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے، آپ کا عمل ہمارے سامنے۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، آواز اس طرح بلند نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر مصلی پر کھڑے ہیں اور پیچھے صحابہ سنتے ہیں
پیچھے صحابہ سنتے ہیں، بلکہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے اندر 200 صحابہ کو آمین کہتے ہوئے سنا ہے، 200 صحابہ کو، اب پتہ نہیں ایک ایک گنا ہے انہوں نے یا اندازہ ہے، یہ اللہ عالم، لیکن وہ تابعی ہیں جو صحابیوں کا عمل بتاتے ہیں، صحابی کا نہیں، صحابیوں کا عمل، اور اس میں 200 کے الفاظ، کہ 200 صحابیوں سے بیت اللہ مسجد حرام میں ان سے سنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین پیچھے صحابہ سنتے تھے تو یہ روایت ہوئی نا، اگر آواز ہی نہ آتی تو پھر روایت کیوں کرتے؟ تو اس لیے اس مسئلے میں کوئی اتنا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، ہمیں اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں کے کچھ اعمال سے یہودی شدید چڑ کرتا ہے، جن میں سے ایک آمین بھی ہے، سلام کا جواب دینا بھی ہے۔ یہودی کس بات سے چڑھتا ہے؟ آمین کہنے سے، یہ اس کے حوالہ میں آگے ذکر کروں گا۔ تو بہرحال اس میں یہ جو اختلافی مسئلہ ہے یہ کوئی بڑا نہیں ہے، اس اختلاف کا ہم حدیث کی روح سے حل کر سکتے ہیں، معاملہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے آداب یہ ہے کہ آمین نہ تو بہت زیادہ چیخ کر کے آنا چاہیے اور نہ ہی بالکل آواز پست ہونی چاہیے۔ گزشتہ درس میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا، پھر اس کو سیکھ لیں، دوبارہ سیکھ لیں، کیونکہ نماز پوری اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اگر اس طریقے پر ہی نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ ہمیں اپنے سارے کام کا چھوڑنے کا، اس سردی میں وضو کرنے کا، مسجد آنے کا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہی نہیں، آپ کے عمل کو دیکھا ہی نہیں، آپ کی نماز کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، اپنی مرضی کی اور چلتے بنے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں لازمی طور پر سیکھنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر آمین بآواز ہوا کرتی تھی، اگر چاہ کے بہت زیادہ چیخدار آواز نہیں، اور اسی طرح نہ ہی بہت زیادہ پست آواز، اتنی ہوتی تھی کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے اور پیچھے مقتدی سنتے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آواز گونجا کرتی تھی، مسجد کے اندر آواز گونجا کرتی تھی، اور وہ گونجنے سے مراد یہ نہیں کہ آواز ایک آدمی بہت زیادہ اونچی کر لے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھر جایا کرتی تھی، مسجد چھوٹی تھی۔ آج جو مسجد نبوی ہم دیکھتے ہیں یا آج جو بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا، اس وقت تو چھوٹی جگہ تھی، گھر بھی تھے، پھر گھر بند کیے، پھر اس کے بعد توسیع ہوئی، پھر ہوئی، اب یہ کوئی 8ویں 10ویں توسیع ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، اسی طرح قباء ہے، اسی طرح قبلتین ہے، قبیلہ بنو سلمہ کی یہ مسجد ہوا کرتی تھی، قبلتین، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی اس لیے کہا گیا اس کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مساجد بھرا ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ روایت بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح پڑھائی باجماعت، پھر اگلے دن پڑھائی۔ اب صحابہ کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا، اس وقت تو یہ موبائل نہیں تھا، واٹس ایپ فوراً میسیج کیا ہو، جلدی جلدی آ جاؤ، بندے فوراً پہنچ گئے۔ ہم فساد برپا کرنے کے لیے تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے یا اذان پر کان دھرنے کے لیے یا اس کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ کہیں روڈ بند کرنا ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے نا، فوراً میسیج، فوراً بھاگے دوڑے چلے آئیں گے، لیکن اس کام کے لیے اس چیز کو استعمال ہی نہیں کرنا، اور اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اور ایک الگ بحث ہے، ہاں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا نہیں کرنا، یہ ایک الگ جنگ چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ذرائع ابلاغ ہیں آج کے دور کے، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اچھا، تاکہ جو ہماری انگلیاں بھی چلتی ہیں یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ مخالفت میں۔ اس طرح اس روایت کے کو جو باقی روایات ہیں جو کچھ میں نے نقل کی ہیں، جمع کی ہیں، ان میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت ابو داؤد اور سنن دارمی میں ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کو ذرا کھینچا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ بھی میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اس طرح آمین پر، اور اس کی ابتدا میں مد بھی ہے، اس لیے بھی۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو دراز کیا، یعنی لمبا کیا کرتے تھے، مقتدی بھی اس سے اپنا ولضالین مکمل کر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ وائل بن حجر نے بتایا، اس طرح ترمذی اور دارقطنی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ دوسری ایک روایت ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کے متعلق کہتے ہیں، جو صحیح بخاری میں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا جو حکم ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے جب وہ امام کی آمین سنے گا۔ ظہر اور عصر میں ہم امام کی آمین نہیں سنتے تو ہم بھی نہیں کہتے، مقتدی بھی نہیں کہتا۔ اب امام کی سنیں گے تو مقتدی کہیں گے، تو اس میں
امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں تفصیلاً اس بات کو ذکر کیا ہے، اور وہ آمین کا حکماً ذکر کرتے ہیں کہ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہونا چاہیے لازمی طور پر، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام آمین کہے مقتدی نہ سنے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امام آمین کہے ہی نہیں اور مقتدی سن لے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے اور صحابہ نے سنی۔ اگلی جو روایت ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ مقتدی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور مسجد گونج اٹھتی تھی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے، امام بخاری نے اسے تعلیقاً روایت کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے ایک روایت ہے کہ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس قدر یہود بلند آواز سے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے۔ یہ عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں ترجمان القرآن کہ یہودی مسلمانوں سے کسی چیز سے اتنا نہیں چڑھتے جتنا آمین سے چڑھتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں کہ تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت باب الجہر بآمین اس میں موجود ہے۔ اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کہنے پر تم سے حسد کرتے ہیں۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں مسئلہ بھول گئے ہیں، ہم ہے تو صحیح لیکن بھول گئے، جاننے والے کو سلام کہنا یا کسی سے کام ہے اس کو سلام کہنا ہے۔ مسلمان کی روش یہ نہیں، مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر چلتے پھرتے گزرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کو سلام کہے، سلام میں پہل کرے۔ ہم ایک اور چیز پر بھی ناراض ہوتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نے سلام کہا نا، دوسرا آدمی اس نے نہیں سنا یا اس کی توجہ کہیں اور تھی یا وہ تیزی میں گزر گیا یا بیچاروں کو کان کا کوئی مسئلہ تھا اس کی آواز نہیں پڑی یا اس نے سنا بھی نہیں توجہ کر سکا یا اس نے سلام کا جواب دیا میں نے سلام کرنے والے نے نہیں سنا، ہم یہ حسن ظن نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں لو جی میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب ہی نہیں دیا، میں تو اب نہیں کرتا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہمیں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے، ہمیں اس طرح خود گمان بدگمانی کر کے یہ نہیں کر لینا چاہیے۔ سلام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اگلا جواب دے نہ دے، آپ کو جو فرشتے جواب دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں، اب اس نے سنا ہے جان بوجھ کر جواب نہیں دیا، یہ آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، ہم سلام کریں، بس اس کا جواب لینا، اس پر ناراض ہونا، باتیں کرنا نہیں ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ تو شریعت بڑی آسان ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے، اور مسلمان کے لیے دل وسیع ہونا چاہیے، توسع ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، اور یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ سلام کو عام کرتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے۔ ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، اس میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جب آپ نے کہا ولضالین تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ اگلی ایک روایت ہے، یہ غالباً 8ویں میں روایت ذکر کر رہا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی مسلمانوں سے تین باتوں پر حسد کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلام کا جواب یا اس پر، صفوں کی درستگی پر، اور اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو الاوسط میں بیان کیا ہے، اس طرح علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، مجمع الزوائد میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگلی جو روایت 9ویں شاید ہے یا 10ویں ہے، بہرحال اکرمہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، اکرمہ رحمہ تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جب ضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی۔ یہ تابعی ہے جو صحابی کا عمل بتا رہا ہے، اس لیے ناسخ منسوخ کا بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا بعد میں نہیں کہا، آخری عمر میں نہیں کہا، صحابہ کے دور خلافت میں نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تابعی ہے، اور یہ تفسیر کے امام بھی مانے جاتے ہیں، تفسیر میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ اکرمہ رحمہ اللہ یہ صحابیوں کا عمل بتاتے ہیں کہ آمین کہا کرتے اور مسجد گونجتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور تابعی ہے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ بھی تابعی ہیں، تفسیر میں امام سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرتے ہیں کہ 200 صحابہ سے میں نے بیت اللہ میں، یہ روایت میں نے پہلے ذکر کر دی ہے کہ ولضالین کہتا تو سب آمین بآواز بلند کہتے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے، اس طرح کتاب الثقات لابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح دیگر کئی روایات ہیں، میں نے یہ شاید 10 تک یہ جمع کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جو اس کے متعلق ہیں، تو ہمیں ویسے تو بطور مسلمان ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن اس اختلاف کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے حل کے لیے میں نے ان روایات کو جمع کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ،
وہ انہی روایات کی بدولت آمین کو نہیں چھوڑتے بلکہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ امام ختم کرے تو پھر مقتدی جو ہے وہ بآواز بلند بیان کرے۔ اس طرح امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ وہ فتح القدیر پر شرح ہدایات میں متوسط درجے کی وہ آمین کے قائل ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور متوسط درجے کی یہ ہے کہ تھوڑی سی ارد گرد کے لوگوں کو بھی سنیں، یا امام اگر کہتا ہے تو یہ قریب کے جو اس کے مقتدی ہیں وہ سن لیں، چلیں دور یا پچھلی صف یا اس سے پچھلی والوں نے ہو سکتا نہ سنی ہو، متوسط اس کو کہتے ہیں، اور یہ حنفی امام ہے رحمہ اللہ۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر کئی سارے نام ہیں اس کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، شاہ اسماعیل ہیں اور دیگر آج کے ہمارے کے دور کے بھی ہیں، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح کئی ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے، ان پر بحثیں بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذکر ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ روایات کمزور ہیں آمین نہ کہنے کی، ان کا کسی طریقے سے کوئی ثبوت ہی نہیں میسر آتا، اور اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو ان کے مقابلے کے اندر صحیح ترین روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو وہ اعتبار ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو واضح مان کر ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ ہے، چھوٹا ہے، وہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، کہ میں قرآن مجید سے کسی چیز کو لینے پر استطاعت نہیں رکھتا، یعنی کہ تلاوت کرنے پر، فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے دیں اس چیز کی یا اتنے حصے کی جو مجھے کفایت کر جائے، یا اس چیز کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیں جو مجھے نماز میں کافی ہو جائے۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل، کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، تسبیح، تحمید، ساری چیزیں ہیں۔ الحدیث، یہ حدیث لمبی ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ یہاں پر ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ امام احمد رحمہ اللہ، ابو داود، نسائی، ابن حبان، دارقطنی اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب اس حدیث سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی تڑپ رکھا کرتے تھے، کتنے زیادہ اس بات کی شدت رکھا کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، سمجھیں۔ اب قرآن نہیں آتا، یاد نہیں ہے، اور اس قرآن سے مراد سورۃ فاتحہ نہیں بلکہ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے جانے والا قرآن ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا کچھ حصہ یاد نہیں رکھ پاتا، یہاں بھی یاد نہیں ہے، تو مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں بتا دیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سیکھ کر نماز میں وہ پڑھ لوں۔ اور یہ سورۃ فاتحہ کے بعد والا حصہ ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملایا کرتے تھے۔ دیگر روایات سے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، دیگر روایت سے ملتا ہے۔ دوسری جو رکعت ہے وہ آپشنل ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملایا بھی کرتے تھے اور چھوڑا بھی کرتے تھے، یعنی کہ مثال کے طور پر 4 رکعت فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ حصہ شامل کرنا ضروری ہے۔ دوسری جو رکھتے ہیں، جو ہم تشہد کے بعد کھڑے ہو کر بعد والی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، اس میں آپشنل ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید سے کچھ حصہ ملائے یا نہ ملائیں، دونوں طریقے جائز اور درست ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کے بار احادیث بھی موجود ہیں، بحث بھی موجود ہے۔ صحابی رسول ہیں یہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمات سیکھتے ہیں۔ یہ بھی کلمات اس حد تک جائز ہیں جب تک بندے کو یاد نہیں ہے۔ اب اس بات سے ہم یہ عذر نہ لے لیں کہ اچھا یہ والے کلمات تو آسان ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، چلو میں بس اسی پر ہی گزارا کرتا ہوں، نہیں، بلکہ سیکھنا ہے۔ آپ کے پاس عذر صرف اس وقت تک ہے جب تک سیکھ نہیں پاتے، اور سیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں کہ دنیا داری کے اندر لگ کے سیکھ ہی نہ، وہ عذر نہیں، وہ سستی ہے، وہ کاہلی ہے، وہ اپنی کام چوری ہے، اس کے اندر یہ عذر قابل قبول نہیں۔ اور اس عذر کی بنا پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے یا اس کو چوٹ لگ گئی، ہاتھ پہ پٹی باندھ لی اس نے،
اب یہ پٹی جب باندھی گئی تو اب وہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ تو نہیں دھوئے گا نا، یہ زخم تو نہیں دھوئے گا، کیونکہ اس کے اوپر پلستر ہے یا پٹی ہے یا کوئی پھٹی لکڑی کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، الغرض یہ کہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے شریعت کیا حکم دیتی کہ نہیں دھو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس پر مسح کر لے۔ اب یہ بات تو کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ اب وہ مسح ہی کرتا رہے، بس ختم، اب عذر اس کے پاس ہے، اب ٹھیک ہے مسح ہی ہو، اب وضو کرنا ہی نہیں ہے اس نے۔ اس طرح غسل کا کئی ساری اور بھی مثالیں ہیں۔ عذر کی بنا پر شریعت اس کو اگر رعایت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حکم ہی یہ والا ہے، وہ اصل حکم چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ بس اب یہ والے الفاظ پڑھ لو، اب قرآن یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ عذر کی حد تک ہے، اور وہ بھی بندہ جب اپنا عذر دور کر رہا ہو، اپنی یہ کمی خامی دور کر رہا ہو، اس وقت تک یہ قابل قبول ہے۔ باقی ظاہری سی بات ہے، بندہ کے عمل، بندے کی دل کی کیفیت رب العالمین جانتا ہے، ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتے۔ خاص طور پر میں اپنی اگر بات کروں، میں کسی کی ظاہری حالت پر کوئی حکم نہیں لگاتا، لیکن ہر کسی کو اپنا ضرور پتہ ہے کہ میں کس سوچ پر، دل کی کس نیت پر، کس اخلاص سے عمل کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اس لیے اس بات سے یہ نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ شاید یہ ہمیں سہولت مل گئی ہے تو ہم نے یہ عذر لے کر اس پہ پھر قرآن سیکھنا ہی نہیں، بلکہ قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور جس کو نہیں آتا، ابتدا میں ہے، ابھی نیا نیا قرآن پڑھنا سیکھا ہے، یا زندگی گزر گئی، توجہ نہیں تھی، والدین نے نہیں لگایا، اب یاد آیا، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہے، یا ابھی ایک دو آیات یاد ہیں، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ان الفاظ کو سورۃ فاتحہ کے بعد نماز میں شامل کر سکتا ہے۔ صحابی کا تعارف ہے تھوڑا سا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی کنیت ابو محمد یا ابو معاویہ ذکر ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام علقمہ بن حارث اسلمی ہے، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، یعنی دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ صلح حدیبیہ اور خیبر میں شریک ہوئے، اور بعد والے تمام غزوات میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، ساتھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وفات ہونے کے بعد، انہوں نے پھر مدینہ چھوڑ دیا، بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، یہ کوفہ منتقل ہو گئے، وہیں رہے ہیں، اور 87 یعنی کہ 87 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، کوفہ کے اندر ہی، اور یہ کوفہ کے رہائشی صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے ہیں، یعنی کہ کوفہ میں 87 ہجری کے بعد کوئی صحابی موجود نہیں تھا، 87 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مثال اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بنتی ہے کہ اب کوفہ میں یہ آخری صحابی، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے آخری یہ، اہل کوفہ میں سے سب سے آخری، مدینہ میں، مکہ میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، ادھر ادھر کے علاقوں میں صحابی موجود تھے، جس طرح ابو سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ 110 ہجری میں وہ فوت ہوئے، تو ہم اس کو تو آخری حتمی نہیں سمجھیں گے، ہاں کوفہ کے اعتبار سے سمجھ لیں گے۔ تو ان کی بنائی بھی آخری عمر میں چلی گئی تھی، لمبی عمر پائی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔